السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر کسی نے پانی کے اندر اپنے جسم کے سارے کپڑوں کو اتار دیا اور پھر غسل کیا تو اس کا غسل ہوگا یا نہیں، اور اس غسل کے ساتھ اس کا وضو ہوگا یا نہیں، اور پھر اسی وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اور قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا غسل کرنے کے بعد کسی کو نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنے کے بعد پھر الگ سے وضو کرنا پڑے گا، یا پھر اسی وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو ہم اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ تمام مسائل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ جان لیں کہ جب کوئی بندہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا منہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرا سر کا مسح کرنا، اور چوتھا پیر دھونا۔ اور جب آپ غسل کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا منہ بھی دھل جاتا ہے، ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں، اور سر میں بھی پانی آ جاتا ہے، اور پھر پیروں کو بھی دھو لیا جاتا ہے۔ تو وضو میں 4 فرض ہیں، اور جب ہم غسل کرتے ہیں تو یہ چاروں فرائض اس میں ادا ہو جاتے ہیں۔ وہ غسل میں یہ چاروں فرضوں کو ادا کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے نہایا یا غسل کیا تو نہانے کے ساتھ ساتھ اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اب رہی بات کہ اگر کسی شخص نے اپنے جسم کے سارے کپڑوں کو اتار دیا ہے تو اس کا وضو برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو دیکھیں، ایسے حالت میں بھی اس کا وضو برقرار رہے گا۔ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کسی کا سطر کھل جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سطر کھولنا لوگوں کے سامنے یہ حرام ضرور ہے، لیکن غسل خانے میں تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا ہے، تو وہاں کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اگر لوگوں کے سامنے سطر کھل جائے تو سطر کھولنا لوگوں کے سامنے حرام ضرور ہے، لیکن سطر کھولنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر کسی شخص نے اپنے جسم سے سارے کپڑے کو اتار دیا اور ننگا ہو کر غسل کیا تو اس غسل کے ساتھ ساتھ اس کا وضو بھی ہو جائے گا، کیونکہ کپڑے اتارنے کی وجہ سے کسی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہیں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، جو دینی مسائل کو نہیں جانتے ہیں یا کم جانتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ کنفیوژن رہتی کہ اگر ہم جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور وضو کرنے کے بعد اگر دوسرا کپڑا بدل لیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ کپڑا بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سطر اگر کھل جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ان سب چیزوں سے جب وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ اس وضو سے اگر نماز پڑھنا چاہیں تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو قرآن کی تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اچھا، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جاننا چاہتے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس میں ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ پورے مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تمام باتیں اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر اس کے باوجود آپ کا کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دینی کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے ضرور کمنٹس میں آ کر ضرور پوچھیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔